امریکہ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس خدشے کے تحت سرکاری عمارتوں اور سفری سہولتوں کے اڈوں پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے کہ اسامہ بن لادن کی موت کے رد عمل میں امریکہ کے اندر سے کوئی دہشت گرد حملہ نہ کر دے۔ فلپ مڈ CIA کے سابق اہلکار ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ 19 ہائی جیکر کوئی ہوائی جہاز کسی عمارت سے ٹکرا دیں، لیکن نوجوان کسی جگہ سے مشین گنز یا پستول یا ہینڈ گرینیڈ خرید کر کسی شاپنگ مال یا کسی بڑے سٹور پر حملہ کر سکتے ہیں۔ مبصرین کے مطابق 11 ستمبر 2001 سے لے کر اب تک امریکہ میں 38 دہشت گرد حملے ناکام بنائے گئے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے گھر سے ملنے والی دستاویزات سے یہ پتہ چلا ہے کہ القاعدہ اس سال 11 ستمبر کو امریکی ٹرینوں پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ القاعدہ سے جڑی تنظیمیں یورپ میں ریلوے اسٹیشنز پر حملے کر چکی ہیں۔ صرف ایک سال پہلے پاکستانی نژاد امریکی شہری فیصل شہزاد نے نیو یارک کے مشہور ٹائم سکوائر میں کار بم حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی، اور افغان نژاد نجیب اللہ زازی نے، جو 1999 سے امریکہ میں تھا، 2009 میں نیو یارک کے زیر زمین ٹرین سسٹم پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جیمز کارافانو واشنگٹن کے تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اہلکار القاعدہ سے منسلک تنظیموں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ صومالیہ میں قائم ایک تنظیم الشباب سے ہمیشہ خبردار رہا ہے۔ اس تنظیم کے امریکہ کی صومالی کمیونٹی سے تعلقات ہیں۔ یہ تنظیم امریکہ کو اپنا دشمن کہتی ہے اور القاعدہ کی حمایت کرتی ہے۔ ہم لشکر طیبہ کے بارے میں بھی فکر مند ہیں، جو 2008 کے ممبئی حملوں میں ملوث تھی۔ انسداد دہشت گردی کے ماہرین کہتے ہیں کہ یمن میں موجود القاعدہ کے رکن یا القاعدہ سے منسلک کوئی تنظیم امریکہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اس تنظیم کے سربراہ انور الاواقی ہیں، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ 2009 میں کرسمس سے پہلے ایک امریکی جہاز کو دوران پرواز تباہ کرنے کی ناکام کوشش کرنے والے دہشت گرد سے رابطے، اور گزشتہ سال نومبر میں امریکہ کے کارگو جہاز کو پارسل بم سے تباہ کرنے کی کوشش میں ملوث ہیں۔ مارک کوارٹرمین کا تعلق CSIS سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ القاعدہ سینٹرل کنٹرول کے بغیر دنیا کے مختلف حصوں میں کام کر رہی ہے۔ جزیرہ نما عرب میں موجود القاعدہ اس کی بہترین مثال ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ دہشت گردی پھیلاتے رہیں گے۔ انور الاولاقی یمن میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتا رہے گا۔ ٹم سٹارکس کا تعلق کانگریشنل کوارٹرلی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بن لادن کے حمایتی سفری سہولتوں کے اڈوں پر حملے کر سکتے ہیں۔ وہ یقیناً ان جگہوں پر حملہ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جنہیں آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مبصرین کہتے ہیں کہ امریکہ پر دہشت گرد حملے ہونے کا خطرہ اب بھی موجود ہے، مگر ملک کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ نہیں کہ سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا جائے، بلکہ یہ کہ انٹیلیجنس کے ذریعے دہشت گرد حملہ ہونے سے پہلے اس کا پتہ لگا لیا جائے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔